اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا کے معنی آتا عبد بندہ، اور ایل کے معنی آتا اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اور جو اولاد کی اولاد نسل در نسل، ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اپنے پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی نسل پر، بنو اسرائیل پر اتنا اکرام کیا اور اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، ظاہری نعمت بھی دی اور باطنی نعمت بھی دی۔ باطنی نعمت جیسے نبوت رکھی، چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء کرام ملے آئے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جنت میں رہ رہے تھے، اور شیطان نے ان کو بہکایا اور پھسلایا، اور شجر ممنوعہ، جس درخت سے اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا، انہوں نے کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے۔ شیطان کو جب وہاں سے نکال دیا گیا تھا تو شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا، کیسے آیا، کیسے بہکایا، کس طرح پھسلایا، بہت ساری باتیں مفسرین نے لکھی ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مشہور بھی ہیں کہ شیطان کے منہ میں گھس کے چلا گیا تو مور کے اوپر بیٹھ کے سوار ہو کے چلا گیا۔ اس طرح کی تمام باتیں غیر مستند، غیر معتبر، کسی بھی صحیح حدیث بلکہ ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ عام طور پر جو غیر معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ ساری چیزیں منقول ہے، صحیح کتابوں میں ایسا نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کو جنت میں جو داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا، تو پہلا جو اکرام کے ساتھ جاتا تھا، عزت کے ساتھ جاتا تھا، وہ منع ہے۔ اب جنت میں وہ اکرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ وہ نہیں جا سکا، البتہ بہکانے کے لیے چلا گیا، سمجھے؟ اب جیسے بھی گیا ہو، وہ غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، اللہ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم اب اتر جاؤ، جنت میں نہیں رہو گے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک تم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا میں انسان رہتا ہے اور ایک مدت تک، ایک زمانے تک، جس کی عمر جتنی ہوتی ہے اس عمر میں فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اور جو غلطی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لی، معافی مانگ لیا۔ دیکھیے ابلیس سے جو اللہ نے کہا سجدہ کرنے کے لیے انکار کر دیا، تو ابلیس اس پہ اکڑ گیا اور کہا کہ میں بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں۔ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی ہے، آدم علیہ السلام اکڑے نہیں ہیں، چو چرا نہیں کیا، قیل قال نہیں کیا، حالانکہ چاہتے تو آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اے اللہ اس میں میرا قصور کیسے ہوا، غلطی اس نے کی ہے، اس نے مجھے بہکایا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اگر پوچھنا ہے تو پہلے آپ ان سے پوچھیں۔ اس طرح کی بات وہ کہہ سکتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، تمام قیل و قال کرنے کے بعد، ہر طرح کی بات کہنے کے بعد بھی اللہ کے دربار میں بہتر یہی ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری کرے۔ تو انہوں نے شروع سے ہی عاجزی اختیار کر لی، کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یہی دو راستہ ہے، ایک ابلیس کا راستہ اور ایک آدم علیہ السلام کا راستہ۔ انسان کی شرافت اسی میں ہے کہ غلطی ہو تو جھک جائے،
مان لے, ایکسیپٹ کر لے کہ ہماری غلطی ہوئی ہے. ایکسیپٹ کر لینا چاہیے آدمی کو. اور اگر نہیں مانتا ہے اپنی غلطی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے راستے پر نہیں چل رہا ہے, وہ ابلیس کے راستے پر چل رہا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس حق کی طرف جو نازل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے جب کوئی حق بات آئے تو ایمان والوں کو چاہیے حق کو قبول کر لے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ سے کلمات حاصل کیے تھے, قرآن کہتا ہے فتلقى آدم, آدم علیہ السلام نے اپنی رب سے کلمات حاصل کیے, فتاب علیہ, تو اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہو گیا, توبہ قبول کر لی. بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. وہ کلمات کیا ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا, ہمارا نقصان ہوگا. تو یہ کلمات تھے. اور اہبطوا منہا جمیعا, تم سب کے سب جنت سے نکل جاؤ. سب کے سب, حالانکہ دو ہی ہے, ایک آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی بیوی. تو اس میں یہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی ذریت بھی مراد ہے, ان کی نسل بھی مراد ہے, چونکہ وہ نکلے ہیں تو ان کی ذریت بھی جنت سے نکل گئی ہے. سارے کو سب کو رہنا ہے دنیا میں ہی. اب آگے اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تمہارا مسکن تھا, تمہارا وطن تھا اصلی وہ جنت, اب اگر تم جنت جانا چاہتے ہو دوبارہ تو کچھ شرائط ہے, وہ کرنا پڑے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي, سو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, یعنی نبی اور رسول ہدایت لے کر آئے, فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ, سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. دیکھیں دو لفظ اللہ نے استعمال کیا, ایک خوف اور ایک حزن, دونوں میں فرق ہے. خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں آئندہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو اگر ڈر لگ رہا ہو تو اس کا نام ہے خوف, اور گزشتہ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے پر اگر افسوس ہو اور حسرت ہو تو اسے کہتے ہیں غم. مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے, جیسے انسان نکل رہا ہے, رات میں نکل رہا ہے, اور رات میں بڑی رات میں نکل رہا ہے اور راستہ ذرا خطرناک ہے, تو اس کو آئندہ مصیبت جو آنے والی ہے اس کو ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, اسے کہتے ہیں خوف. کہیں کسی کا حملہ نہ ہو جائے, کہیں کو قتل نہ کر دے, کوئی کچھ مار نہ دے, اسے کہتے ہیں خوف. اور غم کہتے ہیں مثال کے طور پر ابا کا انتقال ہو گیا, ابا کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد ٹینشن ہو رہا ہے, غم ہو رہا ہے. امی کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد صدمہ ہو رہا ہے, غم ہو رہا ہے. یہ گزشتہ جو چیز ہے اس کے گزر جانے پر انسان افسوس کرتا ہے, اسے کہتے ہیں غم. یا انسان نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے, بعد میں افسوس کر رہا ہوتا کاش وہ کام نہیں کرتے, ہم سے وہ سرزد ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے, یہ غم ہے. اسی کا نام حزن ہے. اب ایک بات سمجھیے, اللہ کہتے ہیں کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے قیامت کے دن نہ تو اسے خوف ہوگا نہ تو اسے غم ہوگا. حالانکہ قیامت کے دن تو اتنا خطرناک ہوگا کہ انبیاء کرام بھی کہہ رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم, اور ایک روایت میں ہے یا ربی نفسی یا ربی نفسی. ایسا سب کے اندر خوف طاری ہوگا تو سب کہیں گے یا اللہ سلامتی 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 کی دعا مانگ رہے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوف نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن تو آئندہ ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو خوف نہیں ہوگا. دیکھیں خوف جو ہوتا ہے, ڈر, یہ دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو کسی جرم کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ایک جرم کی وجہ سے تو نہیں ہوتا لیکن کسی کی جاہ و جلال کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو مثال سے سمجھیے, جیسے ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے تو کبھی کبھی ہماری غلطی جو ہوتی تھی, سب جیسے سبق یاد نہیں ہوا یا کوئی غلطی کر لیے تو استاد کے مار کا ڈر ہوتا تھا. تو یہ جو ڈر ہو رہا ہے یہ غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ جرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ڈر جو پیدا ہوا ہے جرمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اور ایک کیا ہوتا تھا, کبھی کبھی استاد پتہ نہیں بیوی سے جھگڑا کر کے گھر سے آتے ہوں گے, غصے میں ہوتے تھے, جلال میں ہوتے تھے, تو سبق یاد کر کے سنا بھی دیا ہوتا ہے تب بھی ڈر ہوتا تھا کہ آج جلال میں ہے, غصے میں, پتہ نہیں کس کو مار دیں کس کو پیٹ دیں. تو وہ جو ڈر ہوتا تھا تو جلال کا اور غصے کا ڈر ہوتا تھا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ان کو خوف اور ڈر نہیں ہوگا اچھے لوگوں کو, تو ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈر ہوگا, کیونکہ اچھے اعمال کر کے گئے ہوں گے.
تو غلطی ان کے پاس تو ہے نہیں، جرم ان کے پاس تو ہے نہیں، تو ان کو اس اعتبار سے اطمینان ہوگا، ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ جو عالم جلال میں ہوں گے اور اتنے غصے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ، تو جب بادشاہ کوئی آتا ہے اور جلال میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے وزیروں کی ہوا کھسک جاتی ہے اور ڈر لگتا ہے۔ تو جب پروردگار عالم ساری دنیا کا خالق اور مالک اور بادشاہ علی الاطلاق، جس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، سارے بادشاہ دنیا میں جو تیری میری کرنے والے تھے سب پروردگار عالم کی حکومت کو اس دن زبان سے تسلیم کریں گے اور کہیں گے للہ الواحد القہار۔ اللہ عالم جلال میں ہوگا تو اس کی جلال کی وجہ سے لوگ ڈر جائیں گے۔ تو جرمی کی وجہ سے ڈر جو ہوتا ہے وہ ڈر نہیں ہوگا، وہ خوف نہیں ہوگا، عالم جلال کی وجہ سے سب کے اندر ڈر ہوگا۔ بس نہیں، اچھا ولا هم يحزنون، اور غم بھی نہیں ہوگا۔ غم بھی نہیں ہونے کا مطلب گزشتہ دنیا میں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے، بہت سارے حالات مصیبتیں ہوئی ہیں دنیا میں، وہ تمام کے تمام انسان بھول جائے گا اور وہ کوئی غم نہیں ہوگا کہ دنیا چھوٹ گئی، دولت چھوٹ گئی، مکان چھوٹ گیا، کوئی غم کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کہتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں عام نعمتوں کا تذکرہ کیا اور عام لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ خاص نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ خاص نعمت خاص لوگوں پر ہے، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ دیکھیں بنی اسرائیل یہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا کے معنی آتا عبد، بندہ، اور ایل کے معنی آتا اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اور جو اولاد کی اولاد نسل در نسل، ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اپنے پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی نسل پر، بنو اسرائیل پر اتنا اکرام کیا اور اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، ظاہری نعمت بھی دی اور باطنی نعمت بھی دی۔ باطنی نعمت جیسے نبوت رکھی، چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء کرام ان میں آئے بنی اسرائیل میں۔ اور جو مشہور کتاب ہے 4 آسمانی کتاب، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان میں سے 3 جو کتاب ہے وہ تینوں کی تینوں ان کو ملی ہے بنی اسرائیل کو۔ یہ باطنی نعمت اللہ، روحانی نعمت اللہ دیتا ہے۔ ظاہری نعمت بھی اللہ نے دی، داؤد علیہ السلام ان میں تھے، نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی۔ سلیمان علیہ السلام انہی میں تھے، نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور باطنی نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی۔ اور نعمت کو یاد کرنے کا مطلب نعمت کا شکریہ ادا کرو، یعنی جو نعمت دی ہے اللہ اللہ کرو، عبادت کرو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلاف قریش میں کہا، مکہ والوں سے، قریش سے، لیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، تم جو سفر کرتے ہو، مکہ والوں کے پاس تو زمین تھی ایسی نہیں کہ وہ کاشتکاری کر سکے، وہ کارخانہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ ان کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ تجارت کے لائن سے ہوتا تھا، اور 2 مرتبہ یہ تجارت کرنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گرمی کے زمانے میں شام جایا کرتے تھے، اور ٹھنڈی کے زمانے میں چونکہ یمن گرم علاقہ ہے تو وہاں جاتے تھے ٹھنڈی کے زمانے میں، اور 2 مرتبہ تجارت کرتے پورے سال کا ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب مکہ قافلہ کہیں سے گزرتا اور قافلہ والوں کو ڈاکو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن یہ سنتے معلوم ہوتا ہے ان کو کہ یہ مکہ کا قافلہ ہے تو ان کو لوٹتے نہیں تھے، ان کا ادب احترام کرتے تھے۔ اور مکہ والوں کے سامان کو لوگ مہنگے دام میں خریدتے تھے اور اپنا سامان بیچتے تو مکہ والوں کو کم قیمت میں دے دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی تھی۔ اللہ نے کہا ہے جب میں نے تمہیں نعمت دی ہے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ اس بیت یعنی کہ کعبۃ اللہ کا جو رب ہے اس کی بات کرو، لیکن تم 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے تو نعمت کے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھے سے ڈرو، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 6 پارے میں اللہ نے بیان فرمائی۔
دیکھیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کیا لیا تھا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، کب رہوں گا؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکات دی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی اور اللہ تعالیٰ قرض حسن دیا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں پورا کروں گا اپنے حق، کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغات جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو قرض، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ساری چیز اللہ ہی کی ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے۔ یہ جو قرض کا لفظ استعمال ہوا ہے اصل میں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن قرض سے تعبیر کیوں کیا جاتا ہے؟ قرض سے تعبیر اس لیے کیا جاتا ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی قرض لیا ہے تو اس کو دینا واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کی طرح بتایا ہے، میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا، یعنی واجب کی، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن جیسے قرض کو دینا ضروری ہوتا ہے ویسے ہی آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو میں ضرور اس کا بدلہ تمہیں عطا فرماؤں گا، اور دنیا میں تو دوں گا ہی، 1 دو گے میں 10 دوں گا، اور اگر تم ہو سکتا ہے کہ میں 700 دوں گا، اور اگر اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ ہمارے حضرت بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی ہوتی ہے، مال آ رہا ہے، کبھی کبھی اچانک کیا ہوتا ہے مال رک جاتا ہے، جب مال رکتا ہے تو سوچتے ہیں کہ مال رکا کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے خرچہ کرنا چھوڑ دیا، تو ہم نے شروع کر دیا ادھر سے آنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ نظام ہے، انفق علیک ابن آدم، تم خرچ کرو میرے راستے میں تمہیں دوں گا، اور یہ گارنٹی ہے، پکی گارنٹی ہے، یہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم ڈرو تو مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔